اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني بالتقوى. أفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. یا فاطمة اشفعی لنا فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشأن. پروگرام ایک قدم سوئے خدا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور کریم اہل بیت، حرم اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضے منورہ سے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ایک قدم سوئے خدا میں اس بی بی کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس پرنور مکان کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم اہل بیت کی سیرت کی روشنی میں وہ طریقہ آپ کو بتا رہے تھے جس کی روشنی میں، جسے اپناتے ہوئے ہم اپنے لائف میں پروردگار عالم کی جانب قدم اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اہل بیت کی سیرت میں ہم نے دیکھا پہلا قدم، پہلا سٹیپ نماز ہے. نماز کی رعایت، نماز کی پابندی، چاہے وہ فرد ہو چاہے وہ فیملی ہو. پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ یہ رسپانسبلٹی ہے، ایک تو مسلمان ہونے کے ناطے تمام مسلمان افراد پر، اور نمبر 2 تمام مسلم فیملیز پر کہ وہ ایک دوسرے کو بتا دے، اور نمبر 3 پروردگار عالم ارشاد فرماتے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جو مسلم ممالک ہو، جو مسلم کنٹریز ہو، وہ مساجد میں، وہ دفاتر میں، وہ جہاں جہاں امکانات ہو، چاہے وہ پیٹرول پمپ ہو، چاہے وہ سڑکیں ہو، چاہے وہ ہوٹلز ہو، نماز کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جائے. مگر آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ یہ کہ آپ اگر اپنے لائف میں دیکھ لیجئے گا کہ جب بھی کسی چیز کا یا کسی انسان کا دشمن ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بہت زیادہ قیمتی ہے. ہر اس انسان کے دشمن ہوتے ہیں جو انٹیلیجنٹ ہو، ہر اس انسان کے دشمن ہوتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ پاور ہو، ہر اس انسان کے دشمن ہوتے ہیں جس کے پاس دولت بہت زیادہ ہو، جس کے پاس خزانہ ہو، جس کا گھر عالی شان ہو، جسے پروردگار عالم نے مال و ملال سے نوازا ہو، اسی کے دشمن بہت زیادہ ہے. اسی طرح جس بھی چیز کا دشمن ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، وہ چیز بہت زیادہ قیمتی ہے، اور وہ چیز بہت زیادہ انمول ہے، اور اسے بچانے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ اپنے جیولری کو سنبھالنے کے لیے کیا نہیں کرتے، لاکر میں رکھوا دیتے ہیں. آپ اپنے پیسوں کو لاکر میں رکھوا لیتے ہیں، آپ بینک میں اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں، بیکاز آپ کو ٹرسٹ ہے کہ وہاں میں کسی ایسی جگہ اپنی جیولری، اپنی دولت کو حوالہ کر رہا ہوں جہاں مجھے یقین ہے کہ وہاں پہ ان چیزوں کی حفاظت کر لی جائے گی. ان انمول چیزوں میں سے، ان عظیم خزانوں میں سے ایک خزانہ نماز ہے، جس کے حوالے سے اب تک ہم بات کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ خدا کی جانب قدم اگر اٹھانا چاہو گے، پہلی شرط خدا نے قرآن میں، رسول نے بعثت کے بعد، علی نے نہج البلاغہ میں، جناب سیدہ نے اپنی تہجد کی نماز میں، اور سید الشہداء نے شب عاشور میں، اور زین العابدین امام سجاد علیہ السلام نے اسیری میں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بے کجاوا اونٹوں پہ نماز پڑھ کر دنیا والوں کو بتایا کہ خدا کی جانب حرکت کرنا چاہو گے تو پہلی شرط یہ ہے کہ سوئے خدا قدم اٹھانے کے لیے آپ نمازی بنو. بے روح نمازی نہیں، حیدری نمازی، سجادی نمازی، زینبی نمازی. وہ نماز جو آپ کو معراج تک لے کر جائے گی، وہ نماز جو بیماریوں کو ٹال دے گی، وہ نماز جو بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، وہ نماز جو آپ کے اندر طاقت اور پاور دلانے کے لیے تعویذ ثابت ہو جاتی ہے. کیونکہ نماز اس قدر
قیمتی اور انمول چیز ہے، اس کے بھی دشمن بہت زیادہ ہے، جو آج قرآن کی روشنی کے حوالے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ قرآن ہمیں جہاں 900 مقامات پر نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہاں اس نماز کو بچانے کے حوالے سے، اس کو حفاظت کرنے کے حوالے سے، اس کو قبر کا سامان بنانے کے حوالے سے ہیں، اور یہ ہمارے بچوں کی کامیابی میں اس کو ایک تعویذ بنانے کے حوالے سے دشمن کیا ہے، اور اس دشمن کو پہچاننے کے بعد اسے کیسے آپ دور کرو گے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے نماز گوہر ہے۔ گوہر کا مطلب کیا ہے؟ فار ایگزامپل ڈائمنڈ۔ نماز ایک عظیم خزانہ ہے، اور پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے دشمن جو 14 ٹائمز پروردگار عالم قرآن میں نماز کے لیے ارشاد فرما رہا ہے، وہ ہے شیطان۔ شیطان پہلے دشمن ہے نماز کے حوالے سے، نماز میں سستی اور کاہلی ڈالنے کے حوالے سے، ایک نمازی شخص کو بے نماز کرنے کے حوالے سے، نماز کو ٹالتے ہوئے اس کو، جیسے کسی پروگرام کو ہم ڈیلے کرتے ہیں، نماز کو ڈیلے کرتے 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 یا قضا کرنے کے حوالے سے یا اینڈ وقت پہ پڑھنے کے حوالے سے، احادیث میں بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ شیطان ہے۔ قرآن کی آیات کی روشنی میں آج ہم وہ بتانا چاہیں گے، اس لیے کہ شیطان اکیلا نہیں ہے، شیطان کے پاس ایک گروپ ہے، شیطان کے پاس ایک لشکر ہے، جس لشکر کی مدد سے شیطان آپ کو سوئے خدا قدم اٹھانے سے روک لیتا ہے، جس لشکر کی مدد سے شیطان آپ کے گھر والوں کو، آپ کے جوان بیٹے اور بیٹی کو نماز میں سستی اور کاہلی کا شکار کر دیتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے شیطان کے لشکر میں کمانڈر کون ہیں اور اس کے فوجی کون کون ہیں، اس میں میڈیا بھی ہے، اس میں انٹرنیٹ بھی ہے، اس میں موبائل بھی ہے، اس میں ٹی وی بھی ہے، اس میں سیریلز بھی ہے، اس میں موویز بھی ہے، اس میں چیٹنگ بھی ہے، اس میں میسیجز بھی ہے، اس میں دوست بھی آ جاتا ہے، اس میں گھر کی مصروفیات اور گھر کی ایکٹیویٹیز بھی آ جاتی ہے۔ ہر ایک چیز کے ذریعے شیطان کوشش کرتا ہے آپ کو نماز سے دور رکھنے کی۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں سورہ مبارک مائدہ آیت نمبر 91 میں ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیے گا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان کوشش کرتا ہے سب سے پہلے، یہ جو شیطان نماز کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ۔ پہلا کام جو شیطان کرے گا وہ یہ ہے کہ شیطان پوری کوشش کرے گا سب سے پہلے ہسبینڈ وائف، میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں جو ہے فاصلے ڈالے، اور اس کے بعد پروردگار عالم فرما رہے والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ بہرحال یہ ہمارے ٹاپک سے ہٹ کرے، اس لیے میں اس میں بہت زیادہ نہیں کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں، اس کے بعد بچوں کے اور پیرنٹس کے ریلیشن شپ میں، اس کے بعد والدین کے ریلیشن شپ میں، اس کے بعد نیبرز کے حوالے سے، اس کے بعد ریلیٹیوز کے حوالے سے، اس کے بعد خاندان کے حوالے سے، اس کے بعد مسلمانوں میں وہ تفرقہ پیدا کرتا ہے، اور اسی میں وہ اپنی سب سے بڑی کامیابی دیکھتا ہے۔ مگر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تو تفرقہ ڈالنے کے حوالے سے وہ دشمنی کرتا ہے۔ جو بہت اہم دشمنی جس میں شیطان کھل کے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے کہ ید اللہ مع الجماعہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ خدا قرآن میں فرما رہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ شیطان رکاوٹیں پیدا کرتا ہے تمہارے لیے، عن ذکر اللہ، اللہ کے جانب قدم اٹھانے سے، سوئے خدا حرکت کرنے کے لیے، والصلاۃ، اور اللہ کے بارگاہ میں خضوع اور خشوع کے ساتھ جھک کر آپ حرم میں آتی ہے عبادت کے لیے، آپ کربلا جاتی ہے، آپ قم میں یہاں بی بی معصومہ کے روزے پر آپ حاضری دیتی ہے، آپ جہاں کہیں پر بھی حاضری دے دے، مگر یہ شیطان
وَيَصُدَّكُمْ، رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اور نماز سے مسلمانوں کو دور کر لیتا ہے اور اس میں سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے۔ خدا یہاں پہ حج کا نام نہیں لے رہا، خدا یہاں پہ زکوٰۃ کا نام نہیں لے رہا، اور خدا فرما رہے آیت کے اینڈ پہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اے حیدر کرار کے چاہنے والو، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم لوگوں نے میرے اعلان کے بعد بھی اپنے آپ کو آگاہ نہیں کیا؟ مجھ سے دور مت ہو، شیطان دشمن ہے، وہ تمہیں دور کرے گا مجھ سے، وہ کسی بھی چیز کے ذریعے، میں نے نام بتا دیا، بھلے وہ جنات ہی کیوں نہ ہو۔ نماز میں ایون حدیث میں ہے کہ وہم اور وسوسہ ایجاد کر کے، جیسے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ شک ہوتا ہے نا، اس چیز کے تھرو بھی شیطان آپ کو خدا سے دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یہ شیطان سورہ مائدہ میں ہیں، اور دوسرے آیت میں آپ خدا فرما رہا ہے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بیدار ہو جاؤ اور اس شیطان سے اپنے نمازوں کو بچا کے رکھ لو۔ حضرت آیت اللہ عظمیٰ استادی بہت معروف اور مشہور مجتہد ہے، میں ان کی بک میں پڑھ رہی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ احادیث کے کتب میں دو کتابیں بہت مشہور ہیں، وسائل الشیعہ اور مستدرک الوسائل، اس میں 60,000 احادیث موجود ہے، ریلیشن شپ کے حوالے سے، خمس کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے، واجبات کے حوالے سے، محرمات کے حوالے سے۔ بٹ آپ سوچئے گا 60,000 احادیث میں سے، جس میں 50 ٹاپکس ہے، 20,000 احادیث صرف اور صرف عبادت کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ عبادت ایک قلعہ ہے، یہ عبادت ایک پہاڑ ہے جو آپ کو خدا کے جانب لے جا کر مضبوطی سے اسٹرانگلی آپ کو خدا کے قریب رکھ لیتا ہے، اور شیطان یہ چیز کبھی بھی اسے گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کے ساتھ کنٹیکٹ کا مطلب ہے زندگی، خدا کے جانب قدم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ابدی زندگی سے پروردگار عالم نے آپ کو نوازا ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال جو کل کسی نے ہمیں کیا ہے، پوچھا ہے، میں اس کا جواب دینا چاہوں گی۔ وہ سوال یہ ہے، کیا شیطان صرف گناہوں کے محافل میں حاضری دیتا ہے؟ کیا شیطان صرف آلودہ مقامات پر گنہگار لوگوں کے ساتھ دینے کے لیے آتا ہے؟ یاد رکھیے گا، شیطان ہر منزل پہ آ سکتا ہے، اور پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں میری تلاوت، قرآن فرماتے ہیں میری تلاوت کرنے سے پہلے تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تم قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے شیطان آ جاتا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے شیطان آ جاتا ہے، حرم کی جانب حرکت کرتے ہوئے آپ کی توجہ کو حرم سے ہٹانے کے لیے، بی بی معصومہ کی عظمت سے ہٹانے کے لیے، مولا امام رضا علیہ السلام کی کرامت سے دور کرنے کے لیے، نہ جانے پہنچنے میں اس راستے میں کتنے شیاطین آپ کے سامنے آ جاتے، تاکہ آپ کو ایک قدم ہی صحیح، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، ایک سیکنڈ کے لیے ہی صحیح، آپ کو ائمہ طاہرین اور خدا سے دور کر سکے۔ تو اس سوال کا جواب کہ کیا شیطان صرف آلودہ جگہوں پہ آ جاتا ہے، گناہوں کے محافل میں آتا ہے؟ سن لیجئے گا، پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ شیطان نے قسم کھائی ہے، شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں صراط مستقیم میں آ جاؤں گا، تاکہ مومن تیرے جانب قدم اٹھانے میں کامیاب نہ ہو، تاکہ مومن سیرت علی اپنے ابی طالب پہ چلنے میں کامیاب نہ ہو، تاکہ لوگ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فالورز بننے میں کامیاب نہ ہو، تاکہ لوگ کریم اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا جو دنیا کے لیے ایک بہترین سیمپل ہے اس حوالے سے کہ آپ معصوم نہ ہوتے ہوئے عصمت کے اس درجے پر آپ پہنچ سکتی ہیں کہ جناب معصومہ کے حوالے سے قرآن زیارت میں موجود ہے، ائمہ طاہرین بیان فرماتے ہیں یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، کہ آپ جنت میں ہماری شفاعت کیجیے گا، فَإِنَّ لَكَ إِنَّ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ، کیونکہ وہ مقام، وہ مرتبت جو پروردگار عالم نے یا بی بی معصومہ آپ کو عطا کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہر کسی کا وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بی بی ہمیں اپنی سیرت میں بھی ایز اے محدثہ، ایز اے مفسرہ یہ میسج دے دیتی ہے
کہ شیاطین کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ جو ہے حتی الامکان نماز پڑھ لو، اور نماز میں بھی شیطان آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل جس کو رکعات میں بہت زیادہ وہم اور وسوسہ ہوتا ہے، جس کو ذکر نماز میں بہت زیادہ وہم اور وسوسہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، شیاطین کے کچھ سمپلز میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل آپ زری پہ کھڑے ہو کر جو آپ سیلفی لیتے ہو، آج کل آپ جو زری پہ کھڑے ہو کر زری کو پشت کر کے جو آپ تصویر لے لیتے ہو، آج کل جو خانہ کعبہ پہ محرم ہو کر احرام کو باندھ کر سیلفیاں ہم لے رہے ہوتے ہیں، ایون شیطان کو پتھر مارتے ہوئے کنکریاں ہاتھ میں اٹھا کر بھی ہم سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے شیطان اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو میں یہاں پر بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم حاجی ہو لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ شیطان قسم کھا چکا ہے کہ میں صرف آلودہ محافل میں نہیں، میں صرف گنہگاروں کے محافل میں نہیں، میں عابدوں کے محافل میں جاؤں گا تاکہ انہیں عبادت سے روک سکوں، تاکہ انہیں سوئے خدا قدم اٹھانے سے روک سکوں۔ بلکہ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، آئی تھنک یہ روایت ہے، مولا فرماتے جب انفاق کرنے کے لیے ایک امیر آدمی ایک اماؤنٹ کو نکال لیتا ہے اپنے ہاتھ میں، اسی پل شیطان یہ خیال اس کے اندر پیدا کر لیتا ہے کہ بتا دو دنیا والوں کو کہ میں یہ دے رہا ہوں۔ اور بہلول کے حوالے سے تو بہت مشہور ہے نا کہ مأمون نے وہ مسجد بنا دی اور اس نے اس کے اوپر اپنا نام لکھ لیا کہ بھئی خراسان میں یہ بہت عالی شان مسجد مأمون نے بنا دی ہے۔ بہلول رات میں جاتا ہے اور اس کو جو ہے توڑ کر گرا دیتا ہے۔ اگلے دن اس کے ہاتھ پیر کو باندھ کر اس کو حاضر کیا جاتا ہے۔ اسے پوچھا گیا بہلول یہ کیسی دیوانگی ہے؟ بیت المال میں سے لاکھوں اربوں کروڑوں خرچ کر کے خدا کے نام میں نے یہ مسجد بنا دیا اور تو نے اسے توڑ دیا۔ مین انٹرنس پہ جو لکھا ہوا تھا کہ وقف کرنے والا کون ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا اگر دنیا کے لیے کیا ہے میں ابھی بنا کے لگا دوں گا، اور اگر خدا کے لیے کیا ہے، یا تو نے شیطان کے لیے کیا یا تو نے خدا کے لیے کیا ہے، خدا کے لیے کیا ہے تو تیرا نام کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ سو شیطان ہر محفل میں حاضر ہوتا ہے، چاہے وہ عبادت ہو چاہے وہ گناہوں کے محفل ہو، اور نماز اور عبادت کے لیے سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اس شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رات کو سوتے ہوئے حضرت آیت اللہ عثمان خدکی فرماتے ہیں 6 ٹائم سورہ یہ مبارکہ ناس کو پڑھ کر 220 ٹائمز یا نورو اپنے رائٹ ہینڈ کو سینے پہ رکھ کر آپ پڑھ لیجئے گا۔ پروردگار عالم آپ کو ایک نورانیت عطا کرے گا اور خدا انشاءاللہ معرفت کے سائے میں عبادت کو بجا لانے میں آپ کو کامیابی دے گا۔ بارگاہ کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں دست دعا بلند ہے، والدین کے لیے، مرحومین کے لیے، جوانوں کے لیے، ہر وہ جس نے ہدایت ٹی وی پہ ہمیں میسیج دیا، التماس دعا کہا، ہماری پرابلمس ہیں، ہمارے ہاں بیمار ہیں، ہمارے ہاں بے اولاد ہیں، ہم ان سب کے لیے اس بی بی کے بارگاہ میں دعا کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی دعا ہماری یہی ہوگی، پروردگارا ہمیں تیرے جانب قدم اٹھانے میں تو اپنی دست قدرت سے مدد فرما دے۔ خدا ہمیں اپنے حال پہ نہ چھوڑیے، اس بی بی معصومہ کی عظمت کا واسطہ ہے، اس بی بی کی فضائل کا واسطہ ہے، اس بی بی کی قربانیوں کا واسطہ ہے، اس بی بی کے مظلوم بابا موسیٰ بن جعفر کا واسطہ ہے۔ جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما دے، جو بے اولاد ہے اولاد موسیٰ کاظم کا واسطہ ہے، ان کے گودوں کو آباد فرما دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔